چاند اور ٹکڑے ہو جائے کر دوں گا، تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے بدل دوں گا، تو چاہے گا نا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھے بلوا دوں گا، تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دے چروا دوں گا، محبوب تو چاہے گا نا عمر مل جائے دے دوں گا۔ ورفعنا۔ اچھا یہ جو کا ہے نا اور لا کا ہے، ورفعنا لا کا ذکرہ کا، یہ جہاں بھی استعمال ہوا نا اس کا مطلب ہے محبوب صرف تو، یہ عظمت صرف تیرے لیے، یہ رفت صرف تیرے لیے، یہ بلندی صرف تیرے لیے، جہاں جہاں استعمال والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک وما ارسلناک انا ارسلناک۔ اللہ ہی محبوب کے لیے اتنی محبت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پوچھتا ہے، پہلے یہ تو دیکھ میرا محبوب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ جو میں نے حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک سبحانک وبحمدک۔ میں نے کہا مولا مجھے سمجھ آ گیا، اس نے کہا تو ہی تو نے کہا تو، پھر میں کیوں نہ کہوں اے کس کے لیے عشق بلقیس تصور، یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے، آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون، یہ انجمن کون و مکان تیرے لیے ہے، چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرف تیرے لیے ہے، یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم، یہ ارض و سما کیوں ہے سب تیرے لیے ہے، پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوح تیرے لیے ہے، ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، ہر دشت و بیاباں کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں سے لٹک تیرے لیے ہے، مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، توقیر کا ہر ایک نگر تیرے لیے ہے، تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے تو میرے لیے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ ذرا وہ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے، بولو نا میں اس راستے کہہ رہے ہیں مسکرا کے کہو تاکہ اللہ اللہ درخت لگے، موہ تے وٹ پا کے کسی کہتے ککر لگنا۔ ورفعنا اب ہم اس کی مدد میں کیا بولیں گے، میرے جیسا بندہ کیا بولے گا۔ کسی نے ساغر کو کہا تھا ساغر تو نے بڑا بہکا بہکا سا کلام لکھا ہے، تو نے یہ تو لکھ دیا آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، لیکن تو نے حضور کی مدحت میں نہیں لکھا۔ تو وہ کہتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں؟ کہتا ہے اس کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کی سوانح حیات لکھنے والا کہتا ہے پھر ساغر نے ایک دن میں کو چھوڑا، جام کو توڑا، ہوش میں آیا، اور ہوش میں آ کے کہتا ہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ اس کا ذرا ذوق دیکھیے، ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا۔ کہنے والے نے کہا تو نے نعت نہیں لکھی، اس نے یہ نہیں کہا اس کی نعت کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی مدحت کے لیے لفظ، کہتا ہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں۔ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جسم، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں میرے پیارے آقا کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ۔ دو جملے ولادت دے سنا لا، یہ سارے بابی آئے بیٹھے ہو، بولو ذرا دو جملے سنا لا۔ لوگ ہی ہمیں کہنے بابی میلاد نہیں مننے، وہابی ہی تے مندن،
وہابی ایک لد بات ہے وہابی اسی اثر چ نہیں ہے یہ نہ کہ تو ہور چلتا چلتا ساڈے تے آ کے فٹ کر دیتا بنیا حضور کی ولادت ہوئی ربیع الاول پتنی کسی کے لیے ناراض نہ ہو جاؤ ایک جملہ ذہن چ آ گیا بہت نہیں جاؤ گے چلو ہو جاؤ گے تو منو دس دے جو بھی ہو گیا تو میں پھر راضی کر لاں گا انشاءاللہ کر لاں گا لیکن میں دسو گے ضرور بھی ایسی ناراض نہ ٹھیک ہے دسنا ضرور ہے علماء لکھتے ہیں کہ حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے علماء لکھتے ہیں حضور عوام کہتی ہے نہیں 12 کو پیدا عوام کیا کہتی ہے کسی نے لکھا حضور 7 ربیع الاول کو پیدا ہوئے عوام کہتی ہے نہیں 12 کو پیدا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے عوام کہتی ہے نہیں 12 کو پیدا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا مہینہ ہی بدل دیا فرمایا حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے کب عوام کہتی ہے نہیں عوام کا تجھے مقابلہ تکنا توجہ ہے میرے کو نہیں ناراض ہو گئے میں کیا ناراض تجھے ہو جانا علماء لکھتے ہیں حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوا چلو پہلے تک لو نا بیٹھ ہوں آ جاؤ علماء لکھتے ہیں حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوا کب عوام کہتی ہے پیچھے تو اڈے نماز بھی پڑھنی ہے جنازے بھی تو اڈے کو پڑھانے نکاح بھی تو اڈے کو پڑھانے تو ساری گلیں ٹھیک ہیں اے گل اسی نہیں مننی حضور 12 پیدا ہوئے احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے کب عوام کہتی ہے ساری گلیں تو ٹھیک نہیں ختم تو ٹھیک نہیں حلوے تو ٹھیک نہیں پر ایک گل ساری اپنی ہے کہ حضور 12 پیدا ہوئے جتنے میں غلط ہویا میں نے دس شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے عوام کہتی ہے 11ویں تو ٹھیک ہے کھاواں گے مناواں گے پر حضور انہیں لگتا ہے باقی سارے کتاباں دے مطالعہ کرتے رہے تے عوام 12 ربیع الاول ادو مکے سے ناراض ہو گئے بہرحال اس بات میں نہیں جاتے لیکن میں نے جو لفظ بولے ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں جو تاریخ میں نے بولی ہے میں ان کا ذمہ دار ہوں چلو اس پیس میں نہیں جاتے 7 ہے 8 ہے 9 ہے 12 پیدا ہوئے بولیے پیدا ہوئے لیکن یاد رکھنا اٹک میں نہیں ہوئے پنڈی گیب میں نہیں ہوئے فتح جنگ میں نہیں ہوئے اسلام آباد میں نہیں ہوئے مکہ میں ہوئے کہاں ہوئے مکہ میں ہوئے سید آمنہ کی گودی میں ہوئے عبداللہ کے گھر ہوئے اور آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین بیٹا اتنا پیارا بیٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی اور حلیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو تم نے نہیں دیکھا یوں کہتی ہو جیسے بڑا جہان دیکھ رکھا ہے جیسے بڑے لوگ تو نے دیکھ رکھے تو 4 دیواری میں رہتی ہے تو اپنے خاندان کے اندر رہتی ہے مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں اتنا حسین چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا تم دونوں نے کیا دیکھا یہ تھوڑا سا زمانہ تھوڑے سے علاقے تھوڑی سی بستیاں تھوڑے سے قبائل مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں کبھی عراق جاتا ہوں ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں اور کائنات والوں تم کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھا تم سب نے جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا آج کے لوگ دیکھے آج کا حسن دیکھا آج کے چہرے دیکھے مجھ سے تو پوچھو میں کب سے ہوں کب سے دیکھے آ رہا ہوں آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری مجھ سے تو پوچھو میں نے تو اسے بھی دیکھا وقتان ایدیہن جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی ہاتھ کاٹ بیٹھی مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا
مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود سونا کسے دا حسن و جمال کوئی۔ اور اسی کو زکی کیفی مرحوم نے اپنے لفظوں میں یوں لکھا، پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس اکسریز ہے ہر لال ہزار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ سبحان لکھتے ہیں، بڑا عجیب ایک جملہ لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ اب یہ جملہ میرا نہیں، میرا ہوتا تو شاید کوئی مجھ سے ہو جاتا کہ یہ تو نے کتنا بڑی جسارت کر دی۔ یہ جملہ ہے حضرت زکی کیفی کا، مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی تھے، زکی کیفی مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے لکھا یہ ولادت کا منظر، وہ لکھا تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، پر تسی نہ مسکرا دیا۔ تخلیق کر کے جس کو خدا، میں نے پھر بڑا ڈھونڈنا چاہا کہ رب کہاں مسکرایا، حضرت نے کیسے لکھا، جو مجھے سمجھ آئی بات وہ یوں آئی کہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ اللہ کیا فرما رہے؟ تبلیغی بھائی ذرا میرے بولیں، اللہ کیا فرما رہے؟ میں نے کیا کیا؟ بچوں آپ نہیں بولو، آپ بولو کہ مجھے بات بھول جائے گی۔ اللہ کیا فرما رہے؟ میں نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ طالب علم ہوں، بہت چھوٹا ہوں، اگر سے 22 برس ہو گئے اسٹیج پہ آئے گئے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کسی کی اصلاح کر رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کرے مجھے بندے مل جایا کرے میری اصلاح کیا کرے۔ لیکن جب اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا، تو تب کہہ دیا جاتا ہے، شاید سبقت لسانی میں ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اولاد دی احسان نہیں جتلایا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی احسان نہیں جتلایا، رزق دیا احسان نہیں جتلایا، حضور کو بھیجا تو تب آیا، یہ معنی ادھورا ہے۔